السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کارٹ اور میں ہوں محمد آصف طاہر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ جی ٹریول اینڈ ٹورز کے CEO جناب حافظ وحید جٹ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں۔ اچھا حافظ صاحب، آپ بتائیں اس فیلڈ میں آنے کا تجربہ آپ کا کیسا رہا، اور مطلب شوقیہ ہے یا اتفاقیہ؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات، بندہ اسٹڈی کچھ کرتا ہے تو اس کا ویسے بیک گراؤنڈ تھا کسی کوئی ٹریول ایجنسی کا، یا اس کا کوئی ایکسپیرینس تھا، یا پہلے آپ نے کبھی کوئی کام کیا ہو، یا یہ فرسٹ ایکسپیرینس آپ کا اپنا ہی؟ نہیں، میں بتاؤں کہ میرا بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا، کبھی دور تک سوچا نہیں تھا کہ اس فیلڈ میں آؤں گا میں، حادثاتی طور پہ اس پہ آیا ہوں، تو اللہ نے کامیابی دی ہے، نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اسی میں انشاءاللہ لوگوں کو اصل میں مین مقصد اس میں یہ چیز دیکھی ہے میں نے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو گائیڈ کریں۔ تو کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ آپ اس فیلڈ میں آئے، ٹریول ایجنسی کی فیلڈ میں آئے؟ بیسیکلی فراڈ بہت ہو رہے تھے، لوگوں کو لوٹا جا رہا تھا، لوگ بہت زیادہ لوگ ہیں، بالخصوص ہمارا علاقہ، اسپیشلی عمرہ حج پیکج میں یہ زیادہ پرابلم آتی ہے، یہ فراڈ والی جو آپ اس میں بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اس فیلڈ کو آگے چینج کیا، کافی لوگوں کو بتایا ہے، اویئرنیس دی ہے، اس بارے میں مکمل انفارمیشن دی ہے۔ جب تک عمرے کو ہم کسی کو بھیجتے ہیں اس کو کمپلیٹ انفارمیشن دی، ہم نے اس کو بھیجا نہیں ہے، ہم نے بتایا کہ یہ ہوٹل ہوگا اور اس طرح ڈسٹنس ہوگا، یہ چیزیں آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گی، کیونکہ لوگ گھروں سے نکلے نہیں ہوتے، ایک دم سے جا کے آؤٹ آف کنٹری میں جا کے ان کا سسٹم ہی چینج نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ چونکہ انہوں نے نہ ایکسیلیٹر، نہ ان کو کبھی انہوں نے وہ لفٹیں وغیرہ دیکھی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے مسائل ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو کافی لوگوں کو یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ کہتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے۔ تو آپ جہاں لوگوں کو بھیجتے ہیں تو ٹور گائیڈ بھی آپ کی کمپنی فراہم کرتی ہے اس جگہ پہ، یا نہیں وہ خود لوگوں کو دیکھنا مینیج کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے؟ ہم لوگوں کو بلا کے نا ان کو مکمل گائیڈ کرتے ہیں، پہلے بتاتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، ڈے 2 سے ہم بتاتے ہیں ان کو کہ آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، کتنا ٹائم پہ پہنچنا ہے، کیا کیا ان کے ساتھ مطلب انفارمیشن ہے نا، ان کو بتاتے ہیں کہ 4 گھنٹے پہ 5 گھنٹے پہلے جانا ہے۔ آج کل تو کووڈ کی وجہ سے SOPs بڑی چینجنگ آ گئی ہے، پہلے تھا کہ ٹکٹ لیتے تھے اور ویزے کے ساتھ ایئرپورٹ پہ گئے، ٹریول کر گئے، اب یہ نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے کہ کمپلیٹ انفارمیشن دینی پڑتی ہے کہ آپ کو 4-5 گھنٹے پہلے جائیں گے، ٹورسٹ کو بتانا پڑتا ہے، ٹورسٹ کو بتانا پڑتا ہے، اور اس کی ایپس کے تھرو کو اس کو اپلوڈ بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس کی PCR ٹیسٹ کیا ہے، ریپڈ ٹیسٹ کیا ہے، اس کے بعد جو SOPs ہیں جاری ہوئی ہیں اگلی کنٹری کے، لائک جو آج کل چل رہے ہیں لائک UK، ٹھیک ہو گیا، انگلینڈ کے لیے کہ کون سی ویکسین کس ملک کے لیے، یہ بھی آپ بتاتے ہیں، یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں ان کو، بتا ان کو ڈوز کون سی لگی ہوئی ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں۔ تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ اپنی کمپنی چلاتے ہوئے ٹریول ایجنسی کی؟ 15 سال ہو گیا مجھے۔ اچھا 15 سال آپ ہی رن کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی پارٹنر ہے یا ٹیم ہے پوری؟ جی اچھا پوری ٹیم ہے، پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، میں بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اس فیلڈ میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرے ساتھ میرے دوست ہیں، محسن ہیں، وہ مجھے گائیڈ کرتے ہیں، اکاؤنٹس کا کام وہ دیکھتے ہیں، حافظ عمر بخاری صاحب ماشاءاللہ سید ہیں، تو بالکل ماشاءاللہ وہ ان کو اکاؤنٹس کے بارے میں۔ سر ٹیم ورک کی آپ نے بات کی، تو اپنی سیلز بڑھانے کے لیے کیا حکمت عملی آپ اپناتے ہیں، اسپیشلی جب آف سیزن ہو، ٹورسٹ زیادہ نہیں جا رہے، تو اس میں آپ کیا حکمت عملی بناتے ہیں سیلز کو بڑھانے کے لیے؟ سر دیکھیں، ایک نیچرل فنومینا ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے، ایز اے جو سکسیزفل بزنس مین ہے نا، وہ کوالٹی کو کوانٹٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں، زیادہ مارجن نہ رکھیں، کم سے کم پہ آ جائیں۔ جب آپ کے پاس زیادہ لوگ آئیں گے نا تو مارجن کم کر لیں اس کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لیٹس سے اپنی پروفٹ ریشیو وہ کم کر لیں، وہ کم سیلز بڑھانے کے لیے، سیلز بڑھانے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ مارکیٹنگ کریں، آپ 1 لاکھ اگر کماتے ہیں نا جی، تو 50,000 روپیہ آپ مارکیٹنگ میں لگائیں۔ تو مارکیٹنگ کا ٹول آپ زیادہ اپنے پرنٹ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا؟ سر یہ سوشل میڈیا ایک، سیکنڈ لوکل جو ہے آپ کے بینرنگ وغیرہ یہ ہیلپفل ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا فیس بک پہ کافی ایڈ لوگ پڑھتے ہیں، لوکلی وہ ہر گراؤنڈ میں ہر بندہ اس کے اوپر ہے۔ سوشل میڈیا زیادہ ٹول ہے، جو کیبل وغیرہ سسٹم ہے وہ کم ہے، وہ لوگ کم یوز کرتے ہیں، یہ میڈیم زیادہ بہتر ہے وہ والے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو ویکیشن پیکیج آپ کیسے بناتے ہیں؟
کہ کلائنٹ کی خواہش کے مطابق بناتے ہیں یا پہلے سے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ یہ 15 دن کا ہے, یہ 21 دن کا ہے, یہ 30 دن کا ہوگا, یا آپ مطلب کلائنٹ اگر کوئی آئے اپنی مرضی کا بھی وہ پیکیج بنا سکتے ہیں آپ سے ویکیشن کا؟ دو طرح کے پیکیجز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی سے ان کے سائیکی کو سمجھتے ہوئے بنانا ہوتا ہے. لیٹ سے وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم 4 لوگ ہیں تو اس کی کویری لینی پڑتی ہے اس کے, کیونکہ ان سے پوچھنا ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کتنے دن کے لیے جانا چاہتے ہیں. ایک تو اس طرح کے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ حافظ صاحب حج اور عمرہ کے جو پیکیج ہوتے ہیں مختلف قسم کے, تو اس میں کس قسم کا پیکیج ہوتا ہے؟ وہ بھی آپ ان کی خواہش کے مطابق بناتے ہیں یا وہ آپ کے پاس بنے بنائے ہوتے ہیں, آپ کی کمپنی پرووائڈ کرتی ہے حج عمرہ اسپیشلی جو پیکیج ہوتا ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں پھر اسی طرح آتی ہیں. کنڈیشنلی کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی ڈیمانڈ کے مطابق چیزیں لیتے ہیں. ان کے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نے 15 ڈیز کے لیے جانا ہے, 21 ڈیز کے لیے جانا ہے, 1 منتھ کے لیے جانا ہے, تو پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ بتاتے ہیں کتنے لوگ ہیں. کچھ پرائیویٹ جیسے اچھا پیکیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نارملی تو جو لوکل ایریا کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آپ سمجھ لیں کہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں, پینشن وغیرہ ان کے پاس ہوتی ہے یا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پیمنٹ ملتی ہے یا کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں لوگ, وہ غریب غربا کے لیے نا پھر ایک اسپیشل پیکیجز ہوتے ہیں. جیسا میں ابھی بات کرنے لگا تھا, اکانومی پیکیج سے لے کے ایگزیکٹو پیکیج تک دونوں قسم کے پیکیج ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ ہر طرح کے پیکیجز ہوتے ہیں. تو پھر اس طرح اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ سیونگ آپ کا پیکیج ہے اکانومی کا اور یہ والا آپ کا ایگزیکٹو پیکیج ہوگا. یس. تو اس سال کون سی جگہ ویسے زیادہ پاپولر رہی ٹورسٹ کے حوالے سے؟ کس قسم کے مطلب کس قسم کے ایریا میں لوگ زیادہ گئے؟ اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے یورپ میں گئے یا ادھر ترکی کی سائڈ پہ, کس قسم کا رجحان لوگوں کا؟ کووڈ نے تو تباہ کر دی ہے معیشت. کووڈ کی وجہ سے تو تباہی آئی ہے. ٹورزم انڈسٹری میں بھی مطلب آج ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم آئی ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوا ہے وہ ہماری ٹریڈ ہے. اس میں آپ سمجھ لیں کہ ایروپلین انڈسٹری جتنی بھی ہے, مطلب آپ ایئر لائن لے لیں, پی آئی لے لیں, قطر لے لیں, بڑی جتنے بھی ساری پٹ گئی ہیں. تو ہمارا ان کے ساتھ وابستگی ہے. اب جب ایک ملک دوسرے ملک کے لیے اس کی سرحدیں بند ہیں تو پھر لوگ کیسے جائیں گے؟ پچھلے 2 سال سے تو ہم بالکل خاموش ہیں. ہمارے کتنے آفیسز, کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. لیکن سر جن میں مطلب کافی مطلب سختیوں میں نرمی کی گئی تو اس دوران بھی تھا رجحان لوگوں کا. میں کہہ رہا ہوں جی لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. اچھا, گئے نہیں لوگ ہی نہیں گئے. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ 2 سال اور نہیں جانا انہوں نے, جس طرح کی کنڈیشن چل رہی ہیں لوگ, لیکن عمرہ کھلا کو لوگ جانے کو تیار نہیں. ایس او پیز ایسے انہوں نے طے کر دیا. اچھا, ویسا رسپانس نہیں ہے جو کورونا سے پہلے تھا عمرہ کے لیے؟ پہلے عمرہ کھلتا تھا تو جو پاکستان سے بالخصوص جاتے تھے لوگ, ساری دنیا سے سب سے زیادہ پاکستان سے لوگ جا رہے تھے. اب یہ کہ عمرہ کھلا کو جانے کو تیار نہیں ہے. یہ نہیں کہ پیمنٹس کی وجہ سے لوگوں کے پاس پیمنٹ, لوگوں میں ڈر ہے, ڈر کووڈ کا ڈر ہے, کووڈ کا ڈر ہے. وہ انہوں نے اس طرح ایریاز کا بھی پیکیج آپ دیتے ہیں؟ سب سے زیادہ اس دفعہ نا پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی بکا نا وہ یہ لوکل پیکیجز جو ہے نا نارتھرن ایریاز بہت زیادہ بکا. اور پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ لوکل ٹورزم کو پروموٹ ہوئی ہیں, اور ہمارے تھرو سے ہم نے بھی پیکیجز دیے ہیں. مختلف کمپنی, بہت سی کمپنی ایسی جن کا ٹورزم کے ساتھ وابستگی کوئی نہیں ہے, نام ان کا کوئی لائسنس ہے, اس کے باوجود بھی انہوں نے تقریباً ہر دوسرے ماہ 2-3 گاڑیاں. اب لوکل میڈیا وہ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ جو آپ کا ٹک ٹاک پہ ہیں, کافی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا. تو لوکل ٹورزم مطلب بہت پروموٹ ہوا ہے. ہاں جی, یہ اس کی کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ رجحان ادھر پاکستانی ٹور کو زیادہ انہوں نے دیا. وہ ڈپرائیو تھا نا, گھر میں ٹھیک ہو گیا, محصور تھے, انہوں نے کہا چلے نارتھرن ایریاز کی طرف نکلتے ہیں, اپنے پاکستان کو ایکسپلور کرتے ہیں. تو حافظ بھائی یہ بتائیے گا وزٹ ویزا مطلب کتنے عرصے میں نکل آتے ہیں, اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ جیسے یو اے ای میں اسپیشلی اگر یو اے ای کی بات کی جائے, لوگ زیادہ تر یو اے ای کا وزٹ ویزا یوز کرتے ہیں, تو اس میں کتنے دن کا اس کا پروسیجر ہے, اور یہ اس میں بھی پیکیج کا حساب ہوتا ہے؟ پاکستان میں نا زیادہ تر لوگ نا ایکسپلور کرنے نہیں جاتے یو اے ای میں. ورک ویزا یا اسٹڈی ویزا ہوتا یہی ویزا ہے ایکسپلور کے لیے, لیکن یہ لوگ جاتے ہیں جاب سرچ کے لیے. بیسیکلی بے روزگاری پاکستان میں بہت زیادہ ہے, لیکن جاب سرچ کے لیے وہ وزٹ ویزا پہ ہی جائیں گے. اس کا کیا پروسیجر ہے؟ 3 ماہ کا ویزا لیتے ہیں وہ, ادھر جا کے اپنی جاب ڈھونڈتے ہیں. جیسے ان کو جاب ملتی ہے ان کو ویزا مل جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس وہ اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں. سب سے سستا پیکیج یہی چل رہا ہے, تقریباً 1,00,000-1.25 میں بندہ اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے. اس میں کتنے دن کا ویزا؟ 3 ماہ کا ویزا یو اے کا. اچھا, اس میں ٹکٹ شامل نہیں ہے؟ ٹکٹ بھی شامل ہوتی ہے نا. اچھا, ٹکٹ بھی شامل ہے, ریٹرن ٹکٹ ہے. اچھا, ریٹرن ٹکٹ ہوتی ہے اس میں, اور 3 مہینے کا, یہ 3 مہینے کا ویزا ہے اس میں. تو حافظ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہیں اپنی ٹریول ایجنسی کو لے کے؟ دیکھیں ہم نے کمپلیٹ انفارمیشن دیتے ہیں لوگوں کو, یہ ایکسپرٹیز ہے. ہم انفارمیشن دیتے ہیں وزٹ ویزا کی, ہم دیتے ہیں ویزا پروسیسنگ کی,
कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है, कोई अगर किसी को कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है इसकी, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री है। वो अगर कोई बंदा मतलब लेट्स से कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, आपके जो रेट्स हैं अगर उसको ज़्यादा लगता है तो फिर उसको किस तरह अकोमोडेट करते हैं, उसको कन्विंस कैसे करते हैं? सर उसकी पॉकेट के ऊपर है ना, वो अपना बजट बताता है कि ये मेरा बजट है, तो हम उस बजट के हिसाब से उसको बताते हैं। जैसे आपने पहले बात की कि अपना जो प्रॉफिट रेशियो है वो आप कम कर देते हैं। हाँ जी, वो कम कर देते। लेकिन एक एयरलाइन ने वो तो पेमेंट लेनी है, जो कॉन्सुलेट ने उसने भी पेमेंट लेनी है, जो होटल्स है उसने भी लेनी है। हमारा मार्जिन उसमें क्या होगा, 1 लाख का एक पैकेज है तो उसमें देखें हमारा मार्जिन होगा 1000, 1500, 2000 मैक्सिमम भी, अगर कोई सेकंड हैंड भी हम से लेके जाता है तो 3000। तो जो बेसिकली आपको एयरलाइन पेमेंट ले रही है ना, वो उसने लेनी है। अब उसमें क्या होने जा रहा है, उसमें भी वो पेमेंट्स, देखिए एयरलाइन भी कम लेती है, और टैक्सेस कौन लेते हैं? गवर्नमेंट देती है। अगर टिकट है तो 20,000 रुपये की टिकट है, उसके टैक्सेस कितने हैं? 60,000 उसके ऊपर टैक्सेस गवर्नमेंट लगा रही है। तो बेनिफिट कौन उठा रहा है? वो जो जा रहा है वो उठा रहा है या गवर्नमेंट उठा रहा है, या वो एयरलाइन उठा रही है? कुछ फिनोमेना है, लोग हमारी ट्रेड में लोगों को मिक्स केमिस्ट्री है सर। मैंने जो गेन किया ना इसमें आके, लोगों के साथ बहुत ज्यादती है। वो ये है कि हमारा मार्जिन कम है, एयरलाइन का मार्जिन कम है, गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा ले रही है इसमें, टैक्सेस की भरमार ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस है, जिससे बेचारा क्लाइंट भी परेशान हो जाता है। आप एक टिकट लें, उसका बेसिक फेयर देखें, बेसिक फेयर क्या है, उसके ऊपर टैक्सेस कितने हैं? ज़्यादा होंगे, बेसिक से ज़्यादा होंगे। वो मैं कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट की सिविल एविएशन के भी उसमें डाल रहे हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन टैक्सेस हैं, हम बंदे को पता ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे लिए क्या है। अच्छा, दूसरा सबसे मेन बुनियादी चीज़ है कि आप उसकी प्रोटेक्टर करवा रहे हैं बंदे का, वो पेमेंट उसकी इतने पैसे हैं मिलियंस में, वो कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है? वो किसी को अभी तक पता ही नहीं, किसी मालूम नहीं है, और कोई पूछने वाला नहीं, हुक्मरान नहीं पूछते ये किधर पेमेंट जा रही है, ये कौन सा दायरा खा रहा है पेमेंट। आप प्रोटेक्टर करवाएं, प्रोटेक्टर की फीस है 12,000 रुपया, 10,000 रुपया, बंदा तो चलेगा ट्रैवल, वो प्रोटेक्टर किस लिए कर रहे हैं? वो एयरपोर्ट से जाने के लिए, क्यों? वो गवर्नमेंट किस मद में क्या क्या पेमेंटें जा रही हैं पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन चूंकि मैं जर्नलिज्म का वो कीड़ा है वो चीज़ें महसूस करता हूँ मैं, लेकिन फिर मैं खामोश हो जाता हूँ कभी कभी। जैसे आप जाग जाते हैं आप में, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा है कि हमारे जैसे लोगों को पूछें आप। जी जी ठीक। ये आपने अच्छा स्टेप लिया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आपकी टीम को, कि आप आए मेरे पास और मुझसे वो चीज़ें पूछ रहे हैं। मैं तो आपको बताऊँगा इस ट्रेड के बारे में पूछना चाहिए आपको, ये ज़रूर इंशाल्लाह। ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ ना, और क्यों, कौन कर रहा है ये ज़्यादती? हुक्मरान को चाहिए ना ये देखना चाहिए उसे। देखें आप इतनी बड़ी टीम रख के, फौज रख के पीए चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? इनको सॉर्ट आउट करें, होने चाहिए सॉर्ट आउट। क्या क्या मामला, तो कहाँ पेमेंट जा रही है? हमने तो नेशनल कैरियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, लोगों को बताते हैं पीए चूज़ करो, वो लोग जाने को तैयार नहीं, हमारी कौन सी अपने उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, जाहिर है गवर्नमेंट को ही जाने, लोग फिर प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुझान है उनका कि फैसिलिटीज़ वहाँ ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ वहाँ ज़्यादा, उनकी कंप्लेन कम है, उनकी कंप्लेन कम है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया हाफिज़ भाई, इंशाल्लाह आपसे बड़ी वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। जी तो नाज़रीन, ये थे हाफिज़ वहीद जट साहब। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।